الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ایک صحابی سے رمضان شریف کے مہینے میں روزہ ٹوٹ گیا۔ رمضان میں روزہ ٹوٹ گیا تو وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، میں نے رمضان میں اپنی عورت سے نزدیکی کی، میں ہلاک ہو گیا، فرمائیے اب میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا غلام آزاد کر سکتے، روزہ ٹوٹ گیا ہے نا، کیا کرو؟ غلام آزاد کرو۔ تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ، مجھ جیسا غریب غلام آزاد نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے۔ تو عرض کیا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں کر سکتا، فرمایا لگاتار 2 مہینے روزے رکھ سکتے ہو، غلام نہیں آزاد کر سکتے تو لگاتار 2 مہینے 60 روزے رکھو۔ مسئلہ سمجھیے، اگر جان بوجھ کر کسی نے روزہ توڑ دیا، جیسے کوئی شرعی مجبوری نہ تھی، روزہ توڑ دیا رمضان کا، ہم بستری کر لی، جان بوجھ کر کھا لیا، جان بوجھ کر پی لیا، رمضان کا روزہ ٹوٹ گیا، تو حضور نے کیا ان کو مسئلہ بتایا کہ غلام آزاد کر؟ پہلا اس نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ پھر حضور نے کیا مسئلہ بتایا؟ 60 روزے رکھو لگاتار، تمہارے اس روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا، 60 روزے نہیں رکھ سکتا، میں کمزور آدمی ہوں، مجھ سے نہیں ہوگا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے کچھ کھجوریں ہدیتاً حاضر کی، کھجور حضور کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کھجوریں اس شخص کو دے دی اور فرمایا انہیں خیرات کر دے، انہیں خیرات کر دے، تمہارا کفارہ پورا ہو جائے گا۔ وہ بولا یا رسول اللہ مدینہ بھر میں میرے برابر کوئی محتاج نہیں، آپ کھجوریں غریبوں میں بانٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں نا، لیکن پورے مدینہ میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں۔ تیسرا مسئلہ ہوا، پہلا کیا بتایا حضور نے؟ غلام آزاد کرنا، جان بوجھ کر روزہ توڑے تو۔ دوسرا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، نہیں 60 روزے رکھے لگاتار، اور تیسرا جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو اس نے کیا مسئلہ بتایا کہ یا رسول اللہ میں ہی غریب ہوں، مجھ سے زیادہ تو کوئی غریب نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر ہنسے، یہاں تک کہ دندان مبارک آشکار ہوئے۔ یہ سن کر حضور اتنا ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک نظر آئے اور فرمایا اذهب فاطعمه اهلك، جا اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ پیارے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار ہے، اسی کا کفارہ اسی کے لیے حلال فرما دیا۔ کفارہ تو اسی کا تھا نا، لیکن اسی کے لیے حلال کر دیا۔ اب اس سے سبق کیا ملا؟ سبق کسی صحابی سے بتقاضائے بشریت یعنی انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی لغزش یعنی غلطی واقع ہوئی تو فوراً اس کا تدارک فرماتے، یعنی اس کی بھرپائی کیسے ہوتی اس کی تدبیر کرتے، بے پرواہی سے کام نہیں لیتے تھے کہ روزہ ٹوٹ گیا دیکھیں گے دیکھا جائے گا، ایسا نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی عادت تھی فوراً اس کی بھرپائی کرتے اور معافی کے لیے وہ بارگاہ نبوی ہی میں حاضر ہوتے، اس لیے
کہ ان کا ایمان یہ تھا کہ خوشنودی اسی در پاک سے حاصل ہو سکتی ہے، خوشنودی حضور کی بارگاہ سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا یہ ایمان تھا کہ ہمارے حضور مالک و مختار ہے، حضور مالک و مختار ہیں، اور شریعت انہی کی ارشاد کے نام ہے، شریعت حضور کے فرمان کے ہی نام ہے، اسی لیے تو حضور کے فرمانے پر کہ غلام آزاد کر سکتا ہے، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ سکتا ہے، 7 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، وہ صحابی یہی فرماتے رہے کہ نہیں یا رسول اللہ، نہیں یا رسول اللہ، گویا ان کا ایمان تھا اس کا، صحابہ کا، کہ حضور کفارہ کی ان 3 قسموں کے سوا، اب یہ 3 قسمیں تھی کفارہ کی، غلام آزاد کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، 60 روزے رکھنا، یہی 3 ہے، کفارہ کی صورت 3 ہے، لیکن اس صحابی کا عقیدہ تھا کہ حضور چاہے تو 4تھی قسم بھی کوئی بتا سکتے ہیں، کوئی 4تھی تدبیر بھی بتا سکتے ہیں، 3 قسموں کے سوا اگر چاہے تو میرے لیے کوئی 4تھی قسم کفارہ بھی ارشاد فرما سکتے ہیں، یہ بھی عقیدہ تھا صحابہ کا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مختار ہونے پر اپنی مہر تصدیق یوں سخت فرما دی کہ اچھا جاؤ، تمہارے لیے ہم کفارہ یہ مقرر فرماتے ہیں کہ بجائے کچھ دینے کے لے جاؤ، کچھ دینے کے لے جاؤ۔ اور پھر جب اس صحابی نے یہ عرض کیا کہ مدینہ بھر میں میرے برابر کوئی محتاج نہیں، تو یوں فرمایا کہ اچھا جاؤ خود ہی کھا لو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار کا ثبت فرمایا، گویا جہاں سارے مسلمانوں کے لیے روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے یا متواتر 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، وہاں صرف اسی صحابی کے لیے، یاد رکھیے کہ اب یہ نہ سمجھے کہ کفارہ کے مال ہم ہی کھا لیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ حضور نے اس صحابی کے لیے فرمایا تھا جس نے پوچھا تھا۔ ہاں یہ یاد رکھیں، ہمارے لیے 3 ہی قسم ہے کفارہ کے، روزہ رکھنا، غلام آزاد کرنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، لیکن کفارہ کا مال اسی صحابی کے لیے جو حضور نے حلال فرمایا انہی کے حد تک محدود ہے، وہاں صرف اسی صحابی کے لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ یہ مقرر فرمایا کہ تمہارا کفارہ یہ ہے کہ تم بجائے کچھ دینے کے ہماری جناب سے لے جاؤ، اور بجائے کسی پر خرچ کرنے کے خود ہی کھا بھی لو، یہ ہے سرکار مدینہ کی بارگاہ بے کس پناہ، یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں، کون اس جرم پر سزا نہ کرے۔ پھر جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک اور مختار ہونے پر شبہ کریں، کس قدر ناواقف ہے۔